لیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی، اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی۔ اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی۔ وہ نماز روزے کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی، اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑبڑائی، شائستہ، تم ہار گئی، تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی: جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی: دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔